ایک لاش تو ٹرک ڈرائیور کی تھی جبکہ دوسری لاش راجہ تیمور کی تھی۔ میں واقعی کئی ساعتوں کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا گھن چکر تھا؟ اب حالات بتا رہے تھے کہ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ یعنی اس بات کا صاف مطلب تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی ہمارے تعاقب میں تھا، مگر تھا کون؟ اور پھر یہ کار، کیونکہ راجہ تیمور تو اپنی کار میں سوار تھا جس میں اس کا قریبی ساتھی بٹنوں جیسی آنکھوں والا ٹھگنا بگا بھی سوار تھا، ہٹا کٹا ڈرائیور بھی۔ وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ اگر میرے علاوہ اور کوئی بھی ان کے تعاقب میں تھا تو پھر مجھے ہی کیوں پتہ نہیں چل سکا؟ یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سلیم اور گگل تعاقب میں ہوں، کیونکہ سلیم بھی کالی لہر بالخصوص سجاد بیگ کی دشمنی میں میرے ہی خطوط پر ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر یہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے تیزی سے سوچ تو ذہن میں جھماکا ہوا، غداری یا پھر کوئی دھوکہ؟ کہیں بگا نے ڈرائیور سے مل کر اپنے ہی ساتھی راجہ تیمور کو کسی بات پر دھوکہ دے کر ہلاک تو نہیں کر ڈالا تھا؟ اور وہ پر اسرار سی شے لے اڑے، کیونکہ ٹرک خالی تھا اور جس آئینی ڈبے میں وہ پر اسرار شے بند یا محفوظ رکھی گئی تھی وہ بھی غائب تھی۔ لیکن دوسرے علم میں مجھے اپنا یہ خیال بچکانا محسوس ہوا، بگا ان کا ساتھی تھا، بھلا اسے غداری کرنے یا دھوکہ دہی کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر ان کے ساتھ ایسا کیا پر اسرار واقعہ یا حادثہ رونما ہوا تھا؟ میرا ذہن چکرانے لگا۔ ٹرک بھی خالی تھا اور الٹا پڑا تھا۔ اگر حادثہ تھا تو پھر اس میں لدی وہ پر اسرار شیخ کدھر غائب کر دی گئی تھی؟ بہرکیف میں نے ذہن سے سارے خیالات جھٹکے اور عملی قدم بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے گھوم پھر کر ٹرک کا اچھی طرح سے جائزہ لیا تو ایک بڑا پتھر مجھے اس کے اگلے ٹائر سے کچھ فاصلے پر پڑا نظر آ گیا۔ ٹرک کا اگلا ٹائر شاید اسی پتھر پر آ کر لگا ہوگا، جس کے نتیجے میں ٹرک الٹ گیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر راجہ تیمور اور ٹرک ڈرائیور کو کس نے اس طرح ہلاک کیا اور اس کی کار کون لے گیا؟ دونوں لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ ان دونوں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ڈرائیور کی پیشانی پر گولی کا نشان تھا اور راجہ تیمور کے سینے پر عین دل کے مقام پر گولی داغی گئی تھی۔ عقدہ کھل گیا تھا۔ اب دو باتیں ہی سمجھ آ رہی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ بگا نے کار کے ڈرائیور کے ساتھ مل کر راجہ تیمور سے کوئی غداری یا دھوکہ کیا تھا، کیونکہ وہ دونوں راجہ تیمور کی کار سمیت غائب تھے۔ لیکن معاملہ اس پر اسرار شے کا تھا جو کارگو باکس ٹرک میں لدی ہوئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی طرح اس شے کو کار کی چھت پر بآسانی لاد کر کہیں لے گئے ہوں اور آہنی بکسا چھوڑ گئے تھے، یا پھر میرے علاوہ کوئی اور بھی ان لوگوں کے تعاقب میں تھا اور موقع دا کر انہیں اڑا لے گیا۔ مگر ٹرک کیوں الٹا پڑا تھا؟ اس سے تو یہی لگتا تھا کہ انہیں اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ کیا خبر اسی حادثے سے کسی نے موقع پر پہنچ کر فائدہ اٹھا لیا ہو؟ خود بگا نے ہی ہاتھ دکھا دیا ہو؟ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے گرد و پیش کی جھاڑیوں اور موٹے تنوں والے درختوں کے عقب میں کوئی چھپا بیٹھا ہے جو میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس ہولناک جنگل اور ویرانے میں اپنے علاوہ کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس کر کے میرے اندر یکلت سنسنی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میں یکدم محتاط ہو گیا۔ میں آنکھیں سکیڑ کر بڑے غور سے تاریک اور جنگلی ویرانے میں گھورنے لگا، پھر کچھ سوچ کر بیٹھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے عقب میں آن کھڑا ہوا ہے۔ میں بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ پلٹا تو ایک خوفناک سے چہرے کی جھلک دکھائی دی۔ وہ مجھ پر کسی موٹے ڈنڈے سے حملہ آور ہونے کی کوشش میں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے مجھ پر وار کیا۔ عین ممکن تھا کہ اس وار سے میرے سر کا کلا کما ہی ہو جاتا، مگر پھر بھی بچتے بچاتے وہ ڈنڈا میرے کندھے پر پڑ ہی گیا۔ میں اس پھسلتے وار کو سہ گیا اور بڑی پھرتی کے ساتھ اس خوفناک صورت آدمی سے ڈنڈا جھپٹ کر اس کے چہرے پر مکہ رسید کر دیا۔ وہ چیخ مارتا ہوا الٹ کر گرا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کسی گرے ہوئے درخت کی موٹی شاخ تھی۔ اس آدمی کی خوفناک شکل کی تعریف یہی تھی کہ وہ خون آلود ہو رہا تھا اور زخمی بھی، کیونکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے مسخ اور پھٹے ہوئے تھے، یوں جیسے اس نے کسی کے ساتھ دو بدول لڑائی کی ہو۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور بری طرح چونک پڑا۔ میرا پہلا خدشہ غلط ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں، بٹنوں والی آنکھوں کا مالک بگا تھا۔ میں فوراً اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ ہانپنے لگا۔ میں نے اس کے خون آلود چہرے پر 2-3 زوردار تھپڑ رسید کر دیے اور خون خار غراہٹ سے بولا، یہ سب کیا چکر ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میرے سوال پر اس کے چہرے پر حیرت کے کچھ آثار میں نے محسوس کیے۔ وہ اٹکی ہوئی آواز میں بولا، تو کیا وہ تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ کون؟ وہ نقاب پوش تھے کوئی؟ اس کی بات پر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یوں میرا آخری خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی حالت بڑی نگفتہ باسی ہو رہی تھی۔ پہلے میں نے اس کی حالت سدھاری، وہ مجھے بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ بٹنوں جیسی آنکھوں والے بیوقوف آدمی، اگر وہ میرے ساتھی ہوتے تو پھر
میں یہاں کیا کر رہا ہوتا؟ ان کے ساتھ ہی فرار ہو چکا ہوتا، مگر محض ان 2 آدمیوں نے یہ سب کیسے کر لیا؟ بگا نے میرے ریمارکس پر برا سا منہ بنایا اور پھر بولا، وہ دونوں یقیناً کو خطرناک لوگوں کے کب سے ہمارے تعاقب میں تھے اور موقع نکال کر ہم پر حملے کے در پہ بھی، مگر شاید قسمت نے خود ہی انہیں یہ موقع فراہم کر دیا۔ ٹرک الٹ گیا تھا۔ تیمور صاحب نے کار روک لی، ہم نیچے اترے اور ان دونوں نے ہم پر قیامت توڑ ڈالی۔ میں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وہ دونوں مسلح تھے۔ آن کی آن میں انہوں نے راجہ تیمور اور ٹرک ڈرائیور کو گولیوں کا نشانہ بنا کر بھون دیا اور موقع پر ہلاک کر دیا اور کار لے کر فرار ہو گئے۔ اور ٹرک پر لدی ہوئی وہ شے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی لے اڑے۔ کس طرح؟ ڈبے سے نکال کر کار کی چھت پر لاد کر۔ وہ شے آخر تھی کیا؟ بالآخر میں نے پوچھا۔ بگا ہچر مچر سے کام لینے لگا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ مجھ سے کچھ چھپانے یا دھوکہ دینے کی ذرا بھی کوشش کی تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم کہاں جا رہے تھے؟ اور رانگا لنگڑا، میڈم لچی، فوزیہ سمیت یہ سب لوگ کدھر ایک دم رپوش ہو گئے تھے۔ وہ ہنسنے لگا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو میں نے اپنے دانت بھینچ کر اسے گریبان سے پکڑا، پھر کھڑا کیا اور زور سے ایک درخت کے تنے پر دے مارا۔ اس کے حلق سے بڑی دل دوز چیخ خارج ہوئی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح جنگلی گھاس والی زمین پر گرا۔ وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ یکا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جو شے غیر ضلع میں اسے ہلاک کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھوں، یہ سوچ کر میں فوراً اسے سنبھالا دینے کو لپکا۔ اس کے سینے کی دھڑکن چکی، شکر تھا کہ وہ زندہ تھا۔ میں نے طمانینت کی سانس لی۔ بگا مجھے بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اب اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ تاریک جنگل میں ہر طرف تنے ہوئے پردہ ظلمات کے پار میں کسی حد تک دیکھ پا رہا تھا۔ تب ہی مجھے چاندی سی پٹی دکھائی دیتی محسوس ہوئی۔ کہیں قریب میں کوئی ندی بہ رہی تھی۔ میں نے بے ہوش بگا کو اٹھایا اور کندھے پر لاد کر اس سے مت دوڑ پڑا۔ ذرا دیر میں وہاں پہنچ کر کنارے پر میں نے اسے ڈالا اور جھک کر ہاتھوں کی اوک بنا کر اس کے چہرے پر پانی پھینکا۔ وہ کھانستا ہوا بیدار ہو گیا۔ میں نے اسی طرح اسے چند گھونٹ پانی بھی پلایا، خود بھی پیا۔ اس کی حالت کافی سنبھل گئی۔ وہ پھر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جیسا کہ اس کے بارے میں مذکورہ ہو چکا ہے، وہ ایک تھڑ دلہ اور ڈرپوک سا آدمی تھا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ فوزیہ میری کیا لگتی تھی اور میں اس کی برآمدگی کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا اور ہر رکاوٹ کو تہس نہس کرنے کا عزم بھی کر چکا تھا۔ اگر اس نے زبان نہیں کھولی تو اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، لیکن بالآخر اس نے کہا، لیکن کچھ نہیں سننا چاہتا میں۔ اس کی مکاری پر میں نے خوفناک غراہٹ سے کہا، مجھے سب سے پہلے رانگا لنگڑا وغیرہ کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ۔ وہ فوزیہ کو لے کر اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ہاں بتا رہا ہوں، ذرا سانس تو لینے دو، وہ بولا۔ میں دانت پیس کر چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس نے کہنا شروع کیا، ان لوگوں کو تمہاری وجہ ہی سے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، حتیٰ کہ وہ اس مجسمے کو بھی نہیں لے جا پائے تھے جس کی ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی گئی تھی۔ وہ اب سرحد پار جا چکے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں نے یہی حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جلد از جلد مجسمہ لے کر پیلی گھاٹ نامی سرحد پار قصبے میں پہنچے۔ راجہ تیمور کو انہوں نے یہ مجسمہ وہیں پہنچانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مجسمہ؟ کیسا مجسمہ؟ میں نے اپنی بھویں سکیڑی۔ وہ مجسمہ بمبورگا کا ہے، جو ان لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، بلکہ ان سب لوگوں کے لیے مقدس اور روحانیت کا حامل ہے۔ اسے ایک دیوتا کی حیثیت حاصل ہے۔ بس یہاں تک ہی میں نے سنا ہے کہ اسے پیرس یا مصر کے میوزیم سے چوری کیا گیا تھا۔ بمبورگا کے نام سے میں چونکا تھا۔ یہ نام میں پہلے بھی قیدی شکرا کے منہ سے سن چکا تھا۔ نیز پرویز نے کسی شروپا قبیلے کے بارے میں بھی مجھے بتایا تھا، اگرچہ مجھے اس بے سروپا قصے کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ کالی لہر والوں کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا، اس لیے میں کچھ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، کیا اس مجسمے کے پیچھے اور بھی کوئی گروپ پڑا ہوا تھا؟ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب اس حادثے کے بعد تو یہی نظر آتا ہے۔ بگا جواب میں بولا، مگر یہ حقیقت ہی ہے کہ بمبورگا کا مجسمہ ان لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو سمجھو ان کی جان تمہارے قبضے میں آ گئی۔ میں نے غور کرنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، سوچا کہیں یہ اپنی گلخلاصی کی خاطر مجھے اصل راہ سے ہٹا کر کسی دوسری راہ پر تو نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے کیوں اتنی اہم بات اور کالی لہر والوں کی کمزوری سے آگاہ کرتا۔ بمبورگا کا مجسمہ میرے لیے کتنا سود مند ثابت ہو سکتا تھا، یہ بات کی بات تھی۔ لہذا میں نے مقصد کی بات پر آتے ہوئے اس سے پوچھا، پیلی گھاٹ کس طرف ہے اور کیا وہ لوگ بھی وہیں موجود ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میران پور سے ہی سرحد پار اس قصبے کا راستہ جاتا ہے، جو دریائے توی کے ایک معاون دریا بیاسی کے کنارے واقع ہے۔
اور یہ مشیروں کی بستی کہلاتی ہے۔ مجسمے کی کیا حقیقت ہے اور ان لوگوں کا آگے کیا مقصد تھا؟ میں نے پوچھا۔ بگا نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں ان کا ایک زرخرید غلام اور میزبان قسم کا ساتھی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ان کے اور ان کے مقاصد کے بارے میں راجہ تیمور ہی کو علم تھا۔ میں نے اسے پھر خونی نظروں سے گھورا۔ وہ خفیف سا ہوا، اسی لہجے میں بولا، اگر تم ان لوگوں کی فضول کہانی میں وقت گنوانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ساری رات اور صبح تک ان کے بارے میں الٹی سیدھی کہانیاں سناتا رہوں گا جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ تو پھر کروں شروع؟ میں ہونٹ بھینچ کر اسے گھورتا رہا۔ وہ کم وقت بیک وقت مجھے ڈرپوک اور چالاک بھی نظر آنے لگا، تاہم اس کی بات غلط بھی نہیں تھی۔ مجھے کسی مجسمے سے کیا لینا دینا، اور مزید یہ کہ یہ دو نقاب پوش اسے لے بھاگے تھے، ان سے بھی میری بھلا کیا دشمنی تھی؟ مجھے بگا کالی لہر والوں کے ٹھکانے سے آگاہ کر رہا تھا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں نے کہا، وہاں تک جانے کے لیے تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے پیلی گھاٹ تک کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو ان کا ایک ادنا ملازم تھا، میں بھلا اور کیا جانوں؟ بگا نے جواب میں مسمسی سی صورت بنا کر کہا۔ میں نے بھاپتی ہوئی نظروں سے بگا کے چہرے کی طرف دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، چلو ٹھیک ہے، میں تو کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ جگہوں کے نام بھی مجھے معلوم ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے ساتھ میں ایک ہی رعایت برت سکتا ہوں کہ تمہیں آسان موت سے ہمکنار کر کے یہاں سے آگے روانہ ہو جاؤں۔ بولو، کیسی موت قبول کرو گے؟ گلا دبا کر یا پھر کسی بھاری پتھر سے باندھ کر تمہیں اس ندی کے سپرد کر دوں؟ میری بات پر اس کے چہرے پر دہشت پھیل گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن میرا کیا قصور؟ میں نے تو تمہاری مدد کی اور سب بتا ڈالا۔ تم بھی ان کے ساتھی ہو جنہوں نے میری منگیتر فوزیہ کو یرغمال بنایا اور میرے بہت سے جگری دوستوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا۔ جلدی بتاؤ، گلا دباؤں یا پھر پانی؟ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگا، مگر میں نے اسے جا دبوچا اور اس کی گردن پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ خوف سے بگا کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں، مجھے راستہ آتا ہے۔ وہ لائن پر آ گیا۔ میری باریک مونچھوں تلے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ بولا، لیکن ہم کس طرح وہاں تک پہنچیں گے؟ پیدل۔ اگر کسی قریبی بستی سے کشتی کا بندوبست ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ ساتھ ہی اپنی گردن مسلنے لگا، گہرے گہرے سانس بھی لینے لگا۔ میں نے اس پر نفسیاتی وار کیا تھا جو کارگر ثابت ہوا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کالی لہر کی قیادت نے انہیں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کا کہا ہو اور ان نقشہ یہ جگہ کا علم نہ ہو۔ اب بھی وہ بہت کچھ جانتا تھا، وقتاً فوقتاً میں وہ اگلوا سکتا تھا، مگر ابھی اتنا ہی میری ضرورت تھی اور کافی بھی۔ کشتی والی بات میں نے ذہن میں رکھی اور اسے کہا کہ گاڑیوں والے راستے پر ہی پیدل چلتے رہو، یہ جنگل آگے جا کر بہت خطرناک ہو جاتا ہے، بہتر ہوگا کہ صبح پھٹتے ہی نکلا جائے۔ اس نے مشورہ دیا۔ مجھے ساتھ کرنا پڑا، اب مسئلہ نیند کا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ الٹے ہوئے ٹرک کے ٹول بکس سے مجھے بہت کچھ مل گیا تھا، کھانے پینے کا سامان بھی۔ اس کی مشکیں کس کر رسی کا ایک سرا درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ میں بھلا اس طرح کیسے سو پاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے بولا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے بے پرواہ انداز میں کہا، پھر اسے ذرا فاصلے پر سو گیا۔ میں کھٹکے کی نیند سونے والا شخص تھا، تاہم رات خیریت سے گزر گئی۔ وہ بھی ٹیڑھا میڑھا سا تنے سے ٹیک لگائے سوتا رہا۔ میں نے اس کی مشکیں کھولی اور پھر ندی سے ہاتھ منہ دھو کر پانی پیا اور روانہ ہو گئے۔ یہ ہماری پیادہ مہم تھی۔ میرانپور گاؤں کوئی زیادہ آبادی والا گاؤں نہیں تھا، اس سے آگے جموں کی سرحد تھی۔ بگا نے مجھ سے کہا کہ اس کے مغرب سے دریائے توی کا ایک معاون دریا بیاسی بہتا ہے، اگر ہمیں مچھیروں کی کشتی مل جائے تو بآسانی سرحد پار کی جا سکتی ہے۔ اس کی یہ تجویز پھنسانے والی بھی ہو سکتی تھی، یعنی وہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کو میرے بارے میں جھوٹ سچ بتا کر اپنی گلو خلاصی کروا سکتا تھا۔ لہذا میں نے اسے تہدید کر ڈالی کہ اگر اس نے ایسی کوئی کمینی حرکت کی کوشش کی تو میں اسے بھی پھنسوا دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے صرف اپنی زندگی سے پیار ہے، باقی بھاڑ میں جائیں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میں کالی لہر والوں کا اب غلام یا زر خرید رہا ہوں۔ راجہ تیمور کے مرنے کے بعد میری کوئی حیثیت نہیں رہی، میں سب پر، میرا مطلب ہے ان کالی لہر والوں پر لعنت بھیج کر اپنے اصل شہر بھاول نگر کوچ کر جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میرے منہ سے برآمد ہوا۔ قصہ مختصر کے میرانپور کے اس مطلوبہ گوشے میں آ کر سب سے پہلے ہم نے مچھیروں کی کشتی میں خفیہ پناہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران بگا میرے دونوں پاؤں پکڑ کر اور اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے بولا، اب مجھے یہاں سے واپس جانے دو، میں بال بچے دار آدمی ہوں، میں نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے کہ کس طرح تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے، اور تمہیں بھی میری اس ترکیب میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچتی نظروں سے اس کے مسمسے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی مایوس تھا اور اپنے گھر جانے کے لیے بے چین بھی۔
लेकिन तुमने राजा तैमूर के साथ ऐसा मुजरमाना गठजोड़ किया ही क्यों था? मैंने उसे थोड़ा सा सताया। राजा तैमूर लालची आदमी था, मैं तो इसका पिए था। न जाने कब, कैसे और क्यों उसने मजीद दौलतमंद बनने के लालच में इनके साथ खुफिया गठजोड़ कर लिया था और मुझे भी साथ शामिल होना पड़ा। उसने बेजारी से बताया, कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हो तुम? मैंने घूरा, हरगिज नहीं। वो जल्दी से उम्मीद भरे अंदाज में अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, मैं आम सा आदमी हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम बहावल नगर आकर मेरी गर्दन नाप लेना। वो मुझे कुछ मासूम सा भी महसूस हुआ। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिरते जज्बात तले उसने आगे बढ़कर मेरे हाथों को चूम लिया। दफा हो जाओ अब, कहीं मेरा इरादा बदल न जाए। मैंने अपने हाथ पीछे करके उसे घुरक दिया। वो जल्दी से पलट कर गायब हो गया। रुखसत होते वक्त मैंने उसे ये धमकी भी दे दी थी कि अगर उसने फिर कभी काली लहर वालों से ताल्लुक रखा या इनसे खुफिया राब्ता करने की कोशिश की तो इसका मैं बड़ा भयानक अंजाम करूंगा। वैसे मुझे वो बेजरर ही लगा था। मेरा आज तक टॉप प्रोफाइल क्रिमिनल मुजरमों से वास्ता पड़ता रहा था। इनमें ऐसे घिसियारे भी होते थे जो किसी मजबूरी की वजह से जुर्म के नाव के साथ बहे चले जाते थे, मगर मौका मिलते ही इससे तायब होने में भी देर नहीं लगाते थे। मुझे बहरहाल उसकी बात पर यकीन हो चला था कि वो मेरा साथ देने पर और जल्द से जल्द अपनी आज़ादी और अपने बाल बच्चों की तरफ लौट जाने का इरादा किए हुए था। राजा तैमूर के मरने के बाद वो मायूस हो चुका था। क्योंकि काली लहर वालों से उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो इन तक मुझे पहुंचाकर वापस लौट जाना चाहता था। बहरकैफ बग्गा ने मुझे सरहद पार करने की जो आसान तजवीज सुझाई थी, इस पर मैं वाकई इसकी नेक नियति और तजवीज पर अश अश कर उठा था। अब इसी पर अमल पैरा होने वाला था। शर्त यही थी कि अभी मैं खुद को मेरानपुर में जाहिर न करूं और बगैर ताखीर किए अपनी मुहिम का आगाज कर डालूं। लेकिन काली लहर वालों की इस दुखते रग यानी बम्बोरगा का मुजस्मा मुझे बार बार खटक रहा था। मैं जितना इस मौजू को गैर अहम समझ रहा था, इतना ही मेरे दिलो दिमाग की उम्मीद गोशों में इसकी अहमियत बार बार बावर होती जा रही थी कि इस राज से पर्दा उठाने और मुजस्मे की बरामदगी मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कम से कम बग्गा की बातों से तो मुझे यही अंदाजा हुआ था कि बम्बोरगा का मुजस्मा काली लहर वालों के लिए ऐसा ही था जैसे किसी जिन की जान इस तोते में हो। बग्गा गिरता पड़ता मुझसे रुखसत हो चुका था। मैंने अभी नहर किनारे वाली मचेरों की बस्ती का रुख नहीं किया था। अब वो दो नकाब पोश कौन थे जिन्होंने मुजस्मा हत्याने के लिए हमारा इनका खुफिया ताकुब किया था कि मुझे भी इनकी खबर न हो सकी थी। मुमकिन था वो पहले ही से यहाँ इनके इंतजार में घात लगाए बैठे थे। अब आ जाकर सलीम और गग्गल ही का ख्याल जहन में आता था, लेकिन जल्दी मैंने इस खदशे को जहन से झटक दिया क्योंकि सलीम वगैरह की काली लहर वालों और इनके खुफिया अजाइम और पुरस्रार रमजों तक अभी तक रसाई नहीं हुई थी जितनी के मेरी थी। तो फिर वो दो नकाब पोश कौन थे? यकीनन वो काली लहर वालों का कोई मुखालिफ ग्रुप ही हो सकता था, मगर सिर्फ दो इंसान। अब मैं उलझ सा गया था। पीली घाट पर जाने की कोशिश करता या फिर पहले इस मुजस्मे और इन दो नामालूम अफराद का खोज लगाता। बम्बोरगा का मुजस्मा मुझे बार बार खटक रहा था।